अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा है रब ज़ुल-जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आज हम मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से बात करेंगे और इसी टॉपिक को लेके आगे चलेंगे कि मुल्क दहशतगर्दी का गढ़ बन गया है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। एक शख्स ने धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाए, दूसरे ने उससे मुकम्मल तावन किया, जबकि तीसरे ने इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिए रखा, जिसका नतीजा ये निकला कि हर तरफ दहशतगर्दी, सरासीमगी, अमन व अमान के मसाइल फनफनाते, दहशत गर्द, डकैतियाँ, चोरियाँ, लड़ाई झगड़े, बेसुकूनी, फ्रस्ट्रेशन, असाबी दबाव, महंगाई, बेयकीनी, माशी मसाइल, बेहंगम ज़िंदगी, बेचारगी, गैर यकीनी की सूरत हाल और लाचारगी आम हो गई। एक वक्त था जब कहीं दहशतगर्दी होती थी तो आम आदमी को रियासत पर यकीन था कि इसका सदबाब किया जाएगा और ज़िम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अब अवाम किसी सूरत इदारों पर एतबार करने को तैयार नहीं है। ना जाने इदारे किसी और काम में लग गए हैं या कोई और वजह है, लेकिन ये बात तो तय है कि इन हालिया सालों में इदारे, ख्वाह वो पार्लिमान हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो या रियासती इदारे, मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुए हैं और रही सही इज़्ज़त भी गंवा बैठे हैं। तभी दुनिया के बेहतरीन महज़ब और मुल्कों की रैंकिंग में पाकिस्तान का कहीं जिक्र वेल मैनेज नहीं मिलता। मिले भी क्यों, दुनिया हमारी अदलिया को देखती है, पुलिस को देखती है, जमहूरियत को देखती है, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियों को देखती है, ब्यूरोक्रेसी को देखती है, करप्शन को देखती है, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ देखती है और इदारों की ज़बूं आली देखती है, तो वो हमें नाकाम तरीन रियासत गर्दानते हैं। लिहाजा सवाल ये है कि ये इदारे तबाही तक कैसे पहुँचे। इसकी एक छोटी सी मिसाल है, वज़ाहत करता चलूँ कि 2-3 रोज़ कबल जाफ़र एक्सप्रेस को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से अगवा किया गया तो दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद चहमगोइयाँ शुरू हुई। हर तरफ खौफ, प्रोपेगंडा हुआ। हमारे रियासती इदारे ख़ास तौर पर पाक फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर हर प्लेटफार्म से पाकिस्तान की सलामियत के ज़िम्मेदार इदारे पर आवाज़ें कसी गई। ऐसा लगा जैसे ये इदारा अपनी बका की जंग लड़ रहा है। और फिर सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों AI ने ऐसी पुरानी वीडियोज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियोज़ फैला दी कि जैसे लगा कि तमाम 400 अफराद या तो कत्ल कर दिए गए हैं या उन्हें कैदी बनाकर किसी खुफिया मकाम पर ले जाया गया है। फिर कहा गया कि इन कैदियों में ज़्यादातर पाक अफवाज के जवान थे जो आम लोगों के बेस में सफ़र कर रहे थे। मतलब न जाने कौन कौन सी खराफात मौजूए बास बनी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे नज़दीक ऐसा उस वक्त हुआ जब मीडिया ठीक तरह से ख़बर नहीं दे रहा था, क्योंकि जब आवाम में और मेन स्ट्रीम मीडिया में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो वो किसी और ज़राए से ख़बरों के मुतलाशी होते हैं जो उनका हक भी बनता है। फिर आप उन्हें ऐसा करने से रोक भी नहीं सकते। उसके लिए उन्हें जो थर्ड मीडियम मिलता है वो सोशल मीडिया का है। फिर वहाँ से वो ख़बरें लेकर आगे फैलाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हर तरफ खौफ का आलम होता है। और ऐसा फिलबदी नहीं होता बल्कि रियासती इदारों और हुकूमत में छुपे एक अजीब व गरीब माइंडसेट की वजह से होता है, जिनकी कोशिश होती है कि सब कुछ ब्लैकआउट कर दिया जाए। टीवी चैनल्स पर कोई ख़बर ना चले, किसी को कुछ पता ना चले। जितना इस मामले की ख़बर को छुपाया जा सकता है इसे छुपाया जाए और पाकिस्तानी लोगों को बिल्कुल पता ना चलने दिया जाए। कि वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इस तरह की ख़बरें छुपाने से क्या हासिल होता है। कि इस खबर को किसी का वो पता नहीं चलता, कब तक पूरी कौम अंधेरे में रहती, या शायद हुकूमत और इदारों का ख्याल होता है कि 24 घंटे बाद जब वो इस मामले को मुकम्मल हैंडल कर लेते हैं तो फिर वो इस पोजीशन में होते हैं कि अब कौम को बताया जाए कि हमलावर कौन थे और उनका किस तरह मुकाबला किया गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कंट्रोल में है। इस दौरान जब ऐसे हमलों के दौरान पाकिस्तान का सरकारी मीडिया कोई ख़बर नशर
نہیں کر رہا ہوتا اور دیگر چینلز کو بھی خبر دینے سے روک دیا جاتا ہے بلکہ بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، تو یہی وقت ہوتا ہے جب دہشت گردوں کا نیٹ ورک پوری قوت سے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی صورت میں لوگ بی بی سی اردو یا وائس آف امریکہ، DW اردو وغیرہ جیسے پلیٹ فارم پر چیک کرتے پائے جاتے ہیں کہ شاید انہیں وہاں سے صحیح صورتحال کا اندازہ ہو جائے۔ جیسے ہمارا میڈیا پہلے دن یعنی وقوع ہونے کے 8 گھنٹے بعد یہ خبر بریک کر رہا تھا کہ مغوی افراد میں سے 100 افراد کو ہمارے اداروں کی جانب سے بازیاب کروا لیا گیا ہے، جبکہ برطانوی میڈیا بازیاب ہونے والے افراد کے انٹرویو دکھا رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ دہشت گردوں نے خواتین، بچوں اور بلوچیوں کو جانے دیا اور باقی 250 کے قریب افراد کو وہ ساتھ لے گئے۔ وہ وزیر داخلہ سمیت پوری پاکستانی قیادت کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ اب بس ہو گئی ہے، ریاست ان حالات کو سنجیدگی سے لے اور دہشت گردوں کا کلا کما کرے۔ اب مذکورہ بالا اہم ترین مسئلے میں مجھے بتائیں کہ کیا یہ مسئلہ گمبھیر نہیں ہے؟ کیا ہمارے اداروں کو اس کا ادراک ہے؟ ہمیں بتایا جائے کہ ماسوائے چند ایک چھاؤنیاں قائم کرنے اور روڈز پر چوکیاں بنانے کے کون سا کام کیا ہے جسے سراہا جانا چاہیے؟ پھر دنیا بھر سے پاکستان پر صحیح تنقید ہو رہی ہے کہ ان کے ادارے اپنا اپنا کام چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ گئے ہیں، عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، پولیس ظالم کے ساتھ کھڑی ہے، بیوروکریسی سیاسی شخصیات سے ہٹی پڑی ہے اور ہماری سیکورٹی ادارے کاروبار کرنے اور ایک مخصوص جماعت کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ چلے مخصوص جماعت کو چھوڑیں، آپ اس ادارے کے ہر ادارے میں موجود اپنے بندے بطور ہیڈ لگانے والی حکمت عملی ہی دیکھ لیں، چیک کریں کہ سی پیک اتھارٹی میں کسے چیئرمین لگایا گیا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین کون ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کے چیئرمین کون ہے، سول ایوییشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کون ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس ANF کے ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ کس کے پاس ہے، وابڈا کی سربراہی بھی چیک کر لیں کس کے پاس ہے، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ASF کے سربراہ کا عہدہ کس کے پاس ہے، پھر پنجاب پبلک سروس کمیشن کی سربراہی اور اس کے اراکین کو دیکھ لیں کہ وہ کون کون ہے، پھر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA کے سربراہی بھی چیک کر لیں، پھر دیگر اداروں میں بھی چیک کر لیں کہ کون کون کام کر رہا ہے۔ کہ ایسا کرنے سے ادارہ اپنے اصل کام سے ہٹ نہیں جائے گا؟ کیا اس سے یہ تاثر نہیں ملے گا کہ ہمارے جمہوری لوگ نہایت کمزور قسم کے لوگ ہیں جو ایسا ہونے دے رہے ہیں؟ یا اس سے یہ تاثر نہیں ملے گا کہ ہماری بیوروکریسی جو کبھی دنیا کی بہترین بیوروکریسی میں شمار ہوتی تھی، دنیا کی نکمی ترین بیوروکریسی بن جائے گی جس کی جگہ دوسرے لوگ لے لیں گے؟ ہمیں اس چیز سے انکار نہیں کہ یہ ریٹائرڈ افسران باصلاحیت نہیں ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا وابڈا جیسے ادارے میں کوئی ایک بھی قابل افسر نہیں ہے جو اس کی سربراہی کر سکے، جیسے کم از کم وابڈا کے مسائل، انتظامات، نقصان اور پرافٹ جیسی صورتحال فنگر ٹپس پر یاد ہوں؟ کیا اس کے لیے کسی ریٹائرڈ افسر کا لگایا جانا زیادہ ضروری ہے؟ اور پھر دیکھ لیں کہ ہم نے تو ایک اس حوالے سے ادارہ بھی قائم کر دیا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے SIFC، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، جس کی سربراہی ہمارے موجودہ آرمی چیف کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ادارہ بیرون ملک سے ضرور انویسٹمنٹ لائے گا اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گا، مگر کیا اس ادارہ کو بنانے کے لیے کوئی تھنک ٹینک بیٹھا؟ کسی نے اس پر ورک کیا؟ کیونکہ ابھی تک تو اس حوالے سے سیمپل رپورٹس آ رہی ہیں کہ گزشتہ 1.5-2 سال میں کہیں سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ بہرحال اداروں کی عزت بحال کی جائے، انہیں کام کرنے دیا جائے۔ ہاں، آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں کہ خفیہ ادارے کرپشن کے حوالے سے رپورٹس تیار کر کے متعلقہ اداروں کے سربراہان کی معاونت کریں، اس سے ان کا مورال بلند ہوگا۔ کیونکہ بیوروکریسی میں موجودہ دوست احباب بتا رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سول افسران کے کام کرنے کی آزادی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، سول افسران کے کام کرنے کی آزادی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ سول اداروں کے سربراہ افسران میں بے چینی پائی جاتی ہے جو اہم عہدوں پر تعیناتیوں کی خواہش کے ساتھ ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ برکیف اداروں کی عزت اور وقار بحال ہو گیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی کا ناسور بھی ختم ہو جائے گا۔ میڈیا ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرے گا جس کی وجہ سے لوگ سوشل میڈیا پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور رہی بات حالیہ ٹرین حملے کی، تو جب آپ خود ہی ہر حملے کے بعد غائب ہو جائیں
اور گھنٹوں تک آپ کا پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں، تو پھر عوام کہاں سے خبر کی ضرورت پوری کریں گے؟ اس طرح آپ خود ان دہشت گردوں کا کام آسان کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹرین ہائی جیکنگ کے بعد بھی یہی دیکھا گیا، آپ نے وہ سپیس خالی چھوڑ دی اور اس پر BLA کے حامی اکاؤنٹس نے فوراً قبضہ جما لیا اور اپنی مرضی کی خبریں اور کلپس چلانا شروع کر دیے۔ اس طرح انہوں نے ایک دہشت کا سما باندھ دیا۔ لگتا تھا ریاست اور اس کے ادارے کہیں موجود ہی نہیں ہیں۔ کچھ محب وطن پاکستانی نوجوانوں نے اپنی تئیں سوشل میڈیا پر پاکستان اور ملکی اداروں کے دفاع کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن اگر ملک کی محبت سے لبریز نوجوانوں کی بڑی تعداد اپنے اداروں اور محاذ پر ڈٹے فوجی جوانوں کو سوشل میڈیا پر سپورٹ کرنا بھی چاہ رہے تھے تو نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ ٹویٹر پاکستان میں بین ہے۔ لہذا اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ جب آپ میں مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہو تو پھر پابندی آخری حال رہ جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا کالم اور آج کی بات چیت۔ اگر آپ کو میرا یہ تجزیہ کسی لحاظ سے بھی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ اللہ حافظ۔